السلام علیکم، دس از مقدس یاسین اینڈ یو آر واچنگ کرائم سٹوریز۔ لاہور میں دو بہنوں کے ساتھ نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا اور سی سی ٹی نے اس کے اوپر کارروائی بھی کی ہے۔ آئیے جانتے ہیں یہ کیس ہے کیا۔ کرائم رپورٹر جہانگیر خان سے ویلکم جہانگیر۔ جہانگیر مجھے بتائیں یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا، وہ دو بہنیں تھیں کون اور کیا کارروائی کیا ہے سی سی ٹی نے؟ مقدس، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے خواتین کے ساتھ ہونے والے جرائم پر سخت ایکشن بالکل کے احکامات جاری کیے گئے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سی سی ڈی نے ایسے تمام ملزمان کو یا تو کیفر کردار تک پہنچایا یا ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائے گی جو کہ خواتین اور بچوں کو ہراساں کرنے میں یا ان کا استحصال کرنے میں ملوث تھے۔ لیکن اس کے باوجود معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہ واقعات رکنے کا نام نہیں لیتے۔ حالیہ واقعہ جو ہے یہ 7 مئی کو پیش آیا، یعنی اسی مہینے کے شروع میں، اور اس میں سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ وہ اس قدر گھناؤنا کام جو ہے وہ کرنے لگے ہیں۔ کوئی ان کے دل میں کوئی خوف نہیں آیا۔ ہوا یہ کہ یہ دو بہنیں ہیں، ان میں سے ایک کی عمر جو ہے وہ تقریباً 22 سے 24 سال کے درمیان ہے، جبکہ دوسری بہن کی عمر 18 سے 20 سال کے درمیان ہے۔ دونوں ایک نجی سوسائٹی میں سندر کے علاقے میں کسی گھر میں ملازمت کرتی تھیں۔ رات کا وقت تھا اور یہ دونوں بہنیں جو ہیں مالکان کو یہ کہہ کر نکلی کہ ہم اپنے گھر اپنے گاؤں جا رہے ہیں۔ ان کے والدین کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ بچیاں گھر آنے کے لیے نکلی ہیں۔ جب یہ وہاں سے نکلی ہیں تو آ کر انہوں نے بس سٹاپ پر رکشہ دیکھنے کی کوشش کی۔ رات کا وقت تھا چونکہ، تو کافی دیر ان کو انتظار کرنا پڑا۔ اسی اثناء میں 3 افراد اکارڈنگ ٹو دا FIR ان کے پاس آئے اور آ کر ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں۔ یہ معاشرے کا ایک سیاہ چہرہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ کوئی خاتون اگر کہیں کھڑی ہے تو بجائے اس کو تحفظ دینے کے لوگوں کا پہلا سوال یا پہلی سوچ ان کے دماغ میں یہ آتی ہے کہ رات کے اس وقت اگر یہاں پہ کھڑی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ آپ یہاں پر اس وقت کیوں کھڑی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ ان میں سے بڑی بہن نے جواب دیا کہ ہم یہاں پر رکشے کا انتظار کریں کیونکہ ہمیں اپنے گاؤں جانا ہے، اور گاؤں بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے اس سوسائٹی سے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، چند کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا گاؤں ہے۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو رکشہ لے دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ورغلا کر ان دونوں بہنوں کو یہ ملزمان اپنے ساتھ لے گئے اور اسی نجی سوسائٹی کے اندر کسی فلیٹ میں لے جا کر ان دونوں کے ساتھ انہوں نے اجتماعی زیادتی کی، جن سے استحصال کیا ان کا، اور اس کے بعد ان کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ان میں سے جو بڑی بہن تھی اس نے پھر ہاسپٹل پہنچ کر اپنے والدین کو فون کیا اور بتایا کہ چھوٹی بہن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ والدین وہاں پر پہنچے تو ان بچیوں نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی ساری کہانی جو ہے اپنے والدین کو، اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کی، جس پر انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، اور پھر پولیس نے اس واردات میں ملوث ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ اچھا جہانگیر، آپ نے بتایا کہ وہ ان کو فلیٹ میں اسی طرح سے چھوڑ کے چلے گئے تھے اجتماعی زیادتی کرنے کے بعد، لڑکیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا انہوں نے؟ کیونکہ ان کو یہ ڈر ہونا چاہیے تھا میرے خیال سے کہ لڑکیاں بعد میں جا کے کمپلین کر سکتی ہیں ان کے اگینسٹ۔ اچھا، یہ سب سے بڑا نقصان تو یہ پہنچایا نا جو ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ بالکل، یہ تو بہت اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو شکر الحمدللہ کہ کہیں انہوں نے جانی نقصان نہیں پہنچانے کی کوشش کی۔ اب ہر جو جرم ہے اس کو کرنے والے، اس کو سرزد کرنے والے کا ایک وقت، ایک سزا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر کر دی جاتی ہے۔ اس واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ آپریشنز پولیس نے اس کو ٹریس کر لیا تھا۔ بہت سی FIRs ایسی ہیں جن کو پڑھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ FIR جھوٹ کا پلندہ ہے، اور بہت سے واقعات کی FIR ہی بتا دیتی ہے کہ کس قدر ظلم جو ہے وہ کیا گیا ہے متاثرین کے ساتھ یا وکٹم کے ساتھ۔ اس واقعے کی FIR جو میں نے پڑھی تو میں اپنے کولیگ سے شیئر کر رہا تھا کہ یہ FIR بتاتی ہے کہ ان 2 بچوں کے ساتھ بہت زیادتی، بہت ظلم ہوا۔ یہ کسی جھوٹ پر مبنی FIR نہیں ہے۔ خیر، آپریشنز پولیس نے اس واقعے میں ملوث 3 ملزمان کو ٹریس کیا، کلوز سرکٹ فوٹیجز چیک کی، اور اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد تینوں کو گرفتار کر لیا۔ اب چونکہ سنگین نوعیت کا معاملہ تھا اس لیے کیس کی تفتیش جو ہے وہ انویسٹیگیشن ونگ کی بجائے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو یا CCD کو سونپ دی گئی۔ CCD نے تینوں ملزمان کو تحویل میں لیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تو ابھی تک ملزمان نے سرنڈر کر لیا جو انہوں نے یہ ملزمان کو چونکہ آپریشنز پولیس گرفتار کر چکی تھی اور CCD کے حوالے کر دیا گیا تھا، تو ان کے ساتھ وہی ہوا جو یہ ڈیزرو کرتے تھے۔ CCD کے مطابق ان تینوں نے CCD کی حراست سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ ایک ٹیم کے حراست سے یہ فرار ہوئے تو دوسری CCD کی ٹیم کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا۔ ان میں سے ایک ملزم نے جو ہے وہ فائرنگ کی،
سی سی ڈی کی جانب سے بھی جوابی فائرنگ کی. لیکن سی سی ڈی کا دعویٰ ہے کہ ان کا جو ساتھی ہے جس نے فائرنگ کی, 2 ملزمان جو مین اکیوزڈ ہیں اس گینگ ریپ کے واقعے کے, وہ اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے. تو جو تیسرا ملزم ہے وہ بھی پکڑا گیا. تیسرے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سی سی ڈی کا یہ کہنا ہے کہ اس کی تلاش جاری ہے, جلد اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن جو ایکچوئل اس انسیڈنٹ میں ملوث لوگ ہیں وہ مقابلے میں مارے جا چکے ہیں, اور تیسرے کی تلاش ابھی جاری ہے. تو ابھی تک میرے خیال سے پولیس کی کارروائی یہیں تک پہنچے کہ تیسرے کو ڈھونڈا جا رہا ہے. تیسرے کی گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں. مین اکیوز جو ہے وہ مقابلے میں مارے جا چکے ہیں, اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اس نوعیت کے جتنے واقعات اب تک رپورٹ ہوئے ہیں جس میں کسی خاتون کا, کسی کم عمر بچے کا استحصال کیا گیا ہو, اس میں ملوث ملزمان یا تو مقابلوں میں زخمی ہو کر گرفتار ہوئے ہیں یا پھر مقابلوں میں مارے گئے ہیں. اور جہانگیر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی سی ڈی اتنی ایکٹیو ہے اور بہت زیادہ کام بھی کر رہی ہے, لیکن پھر بھی لوگ اس طرح سے یہ کام کرنے باز نہیں آ رہے. اچھا مقدس, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ شاید یہ واقعات کا تسلسل اسی طرح سے تھا, واقعات شاید رپورٹ نہیں ہوتے تھے یا منظر عام پر نہیں آتے تھے, یا لوگ جھجک محسوس کرتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو وہ اس کو رپورٹ کرنے سے جھجکتا تھا, کیونکہ معاشرے میں لوگوں کو یہ تھا کہ ایک تو ہمیں انصاف نہیں ملے گا, بالکل ایسا ہی, جو ملوث ملزم ہے وہ کچھ عرصے بعد اس کو رہائی مل جائے گی یا وہ باہر آ جائے گا, اور ان کی ہاں جی وکٹم کی جو رسپیکٹ ہے, اس کی فیملی کا جو ایک عزت کا ایلیمنٹ ہے وہ معاشرے میں ڈسٹرب ہوگا. لیکن جب سے یہ آپریشن شروع کیے گئے جینڈر کرائم میں ملوث افراد کے خلاف, اس کے بعد ان واقعات کی رپورٹنگ زیادہ ہو گئی. ان واقعات کی رپورٹنگ بھی زیادہ, ان کو ویڈیوز لوگوں نے شیئر کرنی شروع کر دی جس میں کسی خاتون کو, کسی راہگیر خاتون کو, بچی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور پھر ان ویڈیوز پہ بھی ایکشن کیا گیا. بالکل, یعنی اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے, لوگوں نے ویڈیو شیئر کی ہے, تو اس ویڈیو کی مدد سے اس اکیوزڈ تک سی سی ڈی کی ٹیمز پہنچی ہیں, پھر ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی گئی ہیں, گرفتار کیا گیا ہے, کچھ مقابلوں میں زخمی ہوئے ہیں. تو واقعات کی رپورٹنگ بھی بڑھی. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جیسے جیسے معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل ورلڈ میں لوگ قدم رکھتے جا رہے ہیں, اور اس کا ایک منفی پہلو جو ہے وہ لوگوں کے سوچ پر یا معاشرے پر غالب آتا جا رہا ہے, ویسے ویسے ان واقعات میں بھی اضافہ ہوتا ہے جا رہا ہے. گو کہ لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ اگر وہ پکڑے گئے اس میں ایسی کوئی حرکت کرتے ہوئے پکڑے گئے تو ان کا انجام کیا ہوگا, لیکن اس کے باوجود یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. لیکن جو پازیٹیو یا مثبت بات یہ ہے کہ ایسے ملزمان کو, ایسے واقعات میں ملوث افراد کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جا رہی. بالکل ایسا ہی ہے. کوئی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد آزاد ہو کر سڑکوں پر نہیں پھرتا. بالکل ایسے ہی, ورنہ پہلے بلکہ اس کو عبرت بنا دیا جاتا ہے. اچھا جہانگیر, آپ نے بتایا کہ ملزم دونوں ہلاک ہو چکے ہیں جو مین اکیوزڈ ہے. مجھے یہ بتائیں کیا ان کرمنلز کا پہلے بھی کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ تھا؟ اچھا, ان دونوں میں سے ایک کے بارے میں سی سی ڈی حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہ کرمنل ریکارڈ ہولڈر ہے اور اٹیمپٹ ٹو ریپ کا مقدمہ اس کے خلاف درج تھا. اچھا, ایسے بہت سے واقعات جو ہم نے رپورٹ کیے ہیں ان میں اکثر لوگ دیکھا جاتا ہے کہ یا تو ہیبیچول پیڈوفائلز ہیں, مطلب عادی مجرم جن کو کہہ سکتے ہیں, ریپیٹ اوفینڈرز ہیں. ایک مرتبہ کوئی جرم کیا, سزا ہوئی, جیل گئے, وہاں اپنی سزا پوری کرنے کے بعد یا ضمانت پر عدم شواہد کی بنا پر ان کو ضمانت بھی ملتی رہی, اور رہا ہو کر باہر آ کر پھر وہی سب ایکٹیویٹیز ان کی جاری رہیں. اسی طرح سے انہوں نے لوگوں کو ہیرس کیا, بچوں کو ہیرس کرنے کی کوشش کرتے رہے, مولیسٹ کرنے کی کوششیں ان کی جانب سے ہوتی رہیں, اٹیمپٹ ٹو ریپ کے واقعات رپورٹ ہوتے رہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو اس کو اس کے انجام تک پہنچایا جاتا ہے, اور لوگ بڑی حد تک اس سے مطمئن ہیں. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو انصاف جو ہے وہ بر وقت ملتا دکھائی دے رہا ہے. تھینک یو سو مچ جہانگیر, آپ نے یہ اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی. چاہیے تو ناظرین, سی سی ٹی نے ملزمان کو ان کے انجام تک تو پہنچا دیا, لیکن جو متاثرین ہیں ان کے دکھ کا ازالہ کوئی نہیں کر سکتا. ہم امید کر سکتے ہیں کہ سی سی ٹی اسی طرح ان فیوچر بھی کارروائی کرتی رہے گی. ہمیں آج کے شو سے اجازت ملیں گے آپ کو نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.